السلام علیکم، آئی ہوپ سو آپ سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ریسرچ گیپ میں اور ٹائپس آف ریسرچ گیپ، اور میں آپ کو کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گا جس سے آپ کو ریسرچ گیپ کو ان کی کیٹیگری میں کرنے کے اندر ہیلپ ملے گی، اور دین اوور آل ہم دیکھیں گے کہ کون سے طریقے ہیں جس سے یہ جو ریسرچ گیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ویڈیو سملر ٹو مائی پریویس ویڈیو ہے جو کہ ریسرچ گیپ کے بارے میں تھی، تو اس میں صرف ریسرچ گیپ کا تعارف کروایا گیا تھا۔ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل ویڈیو ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ریسرچ گیپ سے۔ تو ریسرچ گیپ جناب علی بیسیکلی جب آپ کسی ریسرچ ٹاپک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ فیل کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کے جو ریسرچ ڈیٹا ہے یا اس کی جو انفارمیشن جو انہوں نے پرووائڈ کیا گیا، یہ کوئی انفارمیشن یا تو انکمپلیٹ ہے یا مسنگ ہے یا اس میں کوئی سکم باقی ہے جس کو بیسیکلی آگے ایکسپلور کرنا چاہیے، یا وہ ایریا ٹوٹلی لیس ایکسپلورڈ ہوتا ہے، تو اس کو ہم ریسرچ گیپ کا نام دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کی قسموں کے اوپر۔ تو بنیادی طور پہ ہم اس کو 3 قسموں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو پہلا ہے جی تھیوریٹیکل ریسرچ گیپ، دوسرا ہے جی میتھڈالوجیکل ریسرچ گیپ، اور تیسرا کا ہم نام دیتے ہیں امپیریکل ریسرچ گیپ کا۔ تو تھیوریٹیکل ریسرچ گیپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ یہ ایک تھیوریٹیکل انفارمیشن یا جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہوتا ہے اس کی لیکنگ ہوتی ہے، یا اس کی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی کم پرووائڈ جو ہے نا وہ انفارمیشن ہوتی ہے، جس سے وہ اوور آل جو ریسرچ ہے وہ انکمپلیٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے اس کو ڈیٹا کو دیکھا، اس کے اوور آل جو پیپر ہے اس کو لٹریچر ہے اس کو ریویو کیا، اس کو پڑھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اسپیسیفک ایج گروپ ہے اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ بنیادی اس کی ریسرچ ہے، جو تھیوریٹیکل پارٹ ہے وہ مسنگ ہے، لہٰذا ہم اس کو اگر ہم کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو ہم اس کو کر دیتے ہیں جی یہ تھیوریٹیکل ریسرچ گیپ ہے۔ اب دوسرا جو آتا ہے وہ میتھڈالوجیکل ریسرچ گیپ ہے۔ اب میتھڈالوجیکل ریسرچ گیپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں میتھڈالوجی جو تکنیک یوز کی گئی ہے اس کے اندر کوئی سکم باقی ہے، وہ تکنیک پوری طریقے سے ڈیفائن نہیں کی گئی، یا اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کو مزید امپروو کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انوائرمنٹل ہیلتھ اور اس کا جو ہے نا ایفیکٹ جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ ہیلتھ کے اوپر کیسا ہوتا ہے، آپ یہ ٹاپک ہے جس کو آپ ایکسپلور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کے لٹریچر ریویو کر رہے ہیں، لیکن سامنے یہ آتا ہے کہ جو پولوشن سورسز ہیں جو کہ جہاں سے انوائرمنٹ کی پولوشن جنریٹ ہوتی ہے، وہ تو اس کے بارے میں تو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، اور اگر ڈسکس کیا گیا ہے تو اس لیول پہ ڈسکس نہیں کیا گیا اس کی میتھڈالوجی کے اندر کہ کس طریقے سے بیسیکلی یہ اوور آل ہیلتھ کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ریسرچ جو ہے میتھڈالوجیکلی ویک ہے۔ تیسرا آ جاتا ہے جی امپیریکل ریسرچ، اور یا جس کو کہتے ہیں امپیریکل ریسرچ گیپ۔ تو بیسیکلی امپیریکل ریسرچ گیپ جو ہے اس کا تعلق تھوڑا سا امپلیمنٹیشن سے ہوتا ہے۔ آپ اس کا جو پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے یا جو ریئل ڈیٹا کی انوالومنٹ ہے وہ کم ہوتی ہے، یا جو ہے نا یا سمجھے کمزور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ سیل فون لے لے، موبائل فون ہے، اس کی جو ایڈکشن ہے اور اس کی جو امپیکٹ ہے جو ریلیشن شپس ہیں اس کے اوپر، تو جب آپ اس ٹاپک کو سے آپ ایکسپلور کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو ایٹ سم پوائنٹ ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو اسپیسیفکلی کلچرل گروپس ہیں تو یا ایج گروپس ہیں، ان کو صحیح طریقے سے وہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، یا اس کا ڈیٹا مسنگ ہے اس کے یوز کے اندر، ریسرچ کے اندر، تو اس کو ہم جو ہے اگر ہم بکٹ کرنا چاہیں، اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو ہم اس کو امپیریکل ریسرچ گیپ کے اندر کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے، کس طریقے سے۔ تو سب سے پہلے جناب جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سے ریلیٹڈ بتایا تھا، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ لٹریچر ریویو کرنا ہے۔ تو لٹریچر ریویو کے اندر آپ کا آ جاتا ہے پیپرز آ جاتے ہیں، اس کے اندر آپ کی بکس آ جاتی ہیں، اس سے ریلیٹڈ مٹیریل جو آرٹیکلس ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر کیا کرنا چاہیے جی، جو کہ میری فیوریٹ تکنیک ہے، یوزلی میں ریکمینڈ کرتا ہوں، وہ نوٹس لینا ہے۔ آپ پڑھتے جائیں، نوٹس لکھتے جائیں،
नोट्स लिखते जाएँ और जो गैप्स आपको फ़िलहाल नज़र आते हैं, मे बी वो गैप्स एट द एंड जब आप उसको फाइनलाइज़ करें मे बी वो गैप्स ना हों, लेकिन आप फ़िलहाल लिखते जाएँ उसको। तीसरे नंबर जो है जी, जो रिसर्च क्वेश्चन जो है उसकी फ़ॉर्मुलेशन वो बड़ी ज़रूरी है। जैसे ही आप रिसर्च क्वेश्चन उसको फ़ॉर्मुलेट करेंगे, आपका मकसद बताएँगे आपने वो काम क्यों करना है, फिर आपने जो नोट्स लिए होंगे उसको उनके अंदर रखेंगे कि ये काम तो बेसिकली आप करना चाहते हैं, लेकिन इस काम के अंदर बेसिकली आपको ये गैप्स नज़र आए हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने एम्पिरिकल काम को इम्प्रूव करना है, आपने थ्योरेटिकल काम को इम्प्रूव करना है, या जो उसका जो मेथोडोलॉजी वाली पार्ट को जो है ना इम्प्रूव करना है। तो विद दैट आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप महसूस करते हैं कि इससे आपको कुछ पता चला है, कुछ भला हुआ है, तो मे बी आप जैसे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको देख रहे हैं, वो उनको भी देखना चाहिए, तो प्लीज़ इसको शेयर करें उन लोगों के साथ। और थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।